بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ عربک انٹرمیڈیٹ کا سیکنڈ لینگویج کا سلیبس ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ پورے ویڈیوز سلیبس کے بھی تیار کیے گئے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور ایگزامس کی تیاری کے لیے بھی پورے ویڈیوز موجود ہیں. اور سارے ویڈیوز کے لنک ہر ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہے، اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک آپ کو مل جائیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے عربک میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے. فرسٹ ون ہے پروس، سیکنڈ ون ہے پوئٹری، تھرڈ ون ہے گرامر، اور فورتھ ون ہے نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنی ہے، اور ہر سیکشن میں 6 لیسنز ہے. ہر سیکشن میں شاید آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب ہم جو پڑھنے والے ہیں پروس سیکشن. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سیکشن شروع ہو رہا ہے پروس کا. پروس میں بھی ٹوٹل 6 لیسنز ہے. فرسٹ لیسن کا نام ہے دروس من القرآن الکریم، جو آپ پڑھ چکے ہیں. سیکنڈ لیسن کا نام ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی لیسن آپ پڑھ چکے. الحوار، یہ لیسن بھی آپ پڑھ چکے. تلنگانہ الذہبیہ، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. اگر نہیں پڑھے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے لیسن پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اے پی جے عبد الکلام، جو آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں پڑھنا ہے. اس کے بعد 6 لیسن ہے الطبیعہ. یہ لیسن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اس نیکسٹ کلاس میں یہ لیسن انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ تھے پروس کے 6 لیسن. فرسٹ لیسن دروس من القرآن الکریم، سیکنڈ لیسن شمائل النبی، تھرڈ الحوار، فورتھ تلنگانہ الذہبیہ، ففتھ اے پی جے عبد الکلام، اور 6 ہے الطبیعہ. یہ لیسن بار بار اس وجہ سے آپ کو سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، تاکہ لیسن کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیسن کا نام یاد ہونا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے یہ لیسن کے نام بار بار آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھیں گے. ہم کو اب پڑھنا ہے اے پی جے عبد الکلام. تو یہاں پہ لیسن کا نام لکھا ہوا ہے اے پی جے عبد الکلام. اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ اے پی جے عبد الکلام کی سمری پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کے اس لیسن میں عالمی شہرت یافتہ سابق صدر جمہوریہ ہند عبد الکلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ان کی تاریخ کو معلوم کریں گے کہ ان کا ابتدائی زمانہ کیسا تھا، ان کے پڑھائی کا زمانہ کیسا تھا، اور ترقی جو کرے تھے، صدر جمہوریہ جو بنے، اس کی تاریخ ہم پڑھیں گے. ان کا نام اے پی جے عبد الکلام تھا. 15 اکتوبر 1931 میں ریاست تمل ناڈو میں پیدا ہوئے. عبد الکلام ہندوستان کی 11ویں صدر جمہوریہ بنے، اور حکومت ہند نے بہت سے اعزازات سے نوازا، بہت سے ایوارڈ ان کو دیے، جیسے پدم بھوشن ہے، بھارت رتن ہے. ایسے بہت سے ایوارڈ ان کو دیے گئے. 2002 سے 2007 تک یہ صدر جمہوریہ رہے. ابتدائی زندگی ایک تمل ناڈو کے متوسط خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد محترم زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ماہی گیروں کو، یعنی مچھلی پکڑنے والوں کو اپنی کشتی کرائے پر دیتے تھے، اسی پر زندگی گزر کرتے تھے. ان کے والد تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن عبد الکلام کے آگے بڑھنے میں، عبد الکلام کے ترقی کرنے میں والد صاحب کا اہم کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا والد محترم کا. اور یہ اپنے ابتدائی تعلیم میں، جب تعلیم حاصل کر رہے تھے ابتدائی زمانے میں، ان کے خاندان میں غربت بہت زیادہ تھی. اپنے خاندان کی غربت کی حالت میں اپنے والدین کی مدد کرنے کے لیے یہ
اخبار بیچا کرتے تھے, نیوز پیپر بیچا کرتے تھے. میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر شخص خواب سوچتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کی طرح بن جاؤں گا, میں یہ بن جاؤں گا, اتنا مالدار بن جاؤں گا. خواب سوچنا چاہیے, غلط نہیں ہے, لیکن ہر بڑے آدمی کی آخری زندگی جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی پہلے والی زندگی بھی دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی, پڑھائی کے اندر کتنی دلچسپی سے وہ تعلیم حاصل کرے, کتنے پریشانیوں کو برداشت کرے. یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ دیکھیں گے تو ہمارے اندر محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, مصیبتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا, صبر کرنے کا مادہ پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی ابتدائی زندگی بھی دیکھنا چاہیے. یہ فزکس میں گریجویشن کیے اور پھر مدراس سے IIT سے فراغت حاصل کرے. اس کے بعد عبدالکلام دفاعی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بہت سے ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہے اور آگے چل کے اسرو میں پہنچے, جو ہندوستان کی مشہور اور معروف خلائی ریسرچ آرگنائزیشن ہے, اس میں وہ کام کرے. اور سیاسی زندگی, ڈاکٹر عبدالکلام 1974 میں سب سے پہلے ہندوستانی نیوکلیر بم کا تجربہ کیا. اسی وجہ سے ان کو راکٹ مین کہا جاتا ہے. یہ ہندوستان کے 11ویں صدر تھے اور یہ عبدالکلام ہندوستان کے تیسرے مسلمان صدر جمہوریہ تھے. اور ان کی وفات کب ہوئی؟ شیلانگ میں منعقد جلسے میں 2015 میں 83 کی ایج میں عبدالکلام کا انتقال ہوا. ان کی بہت سی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. سب سے پہلے انڈیا 2020, یہ بھی ایک ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور ایک ہے ونگز آف فائر, اور ایک کتاب ہے مائی جرنی. بہت سے کتابیں ہیں, مختصر کتابیں, چند کتابوں کا نام لیا گیا ہے, اور ان کی کتابوں کے بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے, اور انہیں بہت سی یونیورسٹیز سے کئی ایوارڈ بھی ملے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی گئی ان کو, اعزازی ڈگری. یہ تھے عبدالکلام کی مختصر سی تاریخ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی پوری تاریخ کو پڑھیں, ان کی ابتدائی تاریخ کو پڑھیں کہ یہ اپنے تعلیمی زمانے میں کس طرح محنت سے پڑھتے تھے. اسی طرح کی محنت اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے سمری کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ بھی سمری ہے. ابھی جو سنائی گئی تھی وہ بھی سمری تھی, لیکن وہ اردو میں تھی اور یہ انگلش میں ہے. آپ کو جس میں آسانی ہے اس میں سمری لکھ سکتے, چاہے انگلش میں لکھیں سمری, صرف سمری انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں یا عربک میں لکھیں, لیکن کوشچن کے آنسر صرف اور صرف عربک میں لکھنا ہے. لیکن رومن اسکرپٹ, نہ آنسر رومن اسکرپٹ میں لکھنا ہے نہ ہی سمری رومن اسکرپٹ میں لکھ سکتے. اگر لکھیں گے تو مارکس نہیں دیے جائیں گے. یہ تھی عبدالکلام آزاد کی سمری, یہ بھی آپ پڑھ لیجئے اور اپنے اون سے سمری لکھنا ہے. اس کے بعد یہ بٹ ہے سنگولر اور پلورل کی. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہے سنگولر اور یہ ہے پلورل. ولایتن, ولایتن اسٹیٹ, اس کا پلورل ہے, اس کی جمع ہے ولایات. سنگولر وسام, متوسط مڈل, مڈل کلاس. اوسمتن, عالیتن, اور اس کی جمع ہے عائلات, فیملی. مشروع, اس کا یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے مشروعات, پروجیکٹ کو کہتے ہیں. بحثن, ریسرچ, یہ سنگولر ہے, اس کا پلورل ہے ابحاث. طائرون, پلین, اس کی جمع ہے طائرات. حلم, خواب, احلام, اس کا پلورل ہے. یہ تھی سنگولر اور پلورل کی بٹ. یہ بٹ ایگزام میں آئے گی یا نہیں آئے گی, اس کے لیے آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنا چاہیے
جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں، اور سارے ویڈیوز کے لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور بہتر ہے ایگزامز کی تیاری کے لیے میری کتاب بھی خرید لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور 99 مارکس حاصل کر سکے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اپوزٹ ورڈ۔ فرسٹ ون ہے اکبر۔ اکبر کے معنی بہت بڑا، اس کا اپوزٹ ہے اصغر، بہت چھوٹا۔ صعبن مشکل، سہلتن آسان، قریبن نزدیک، بعیدن دور، اول فرسٹ، اس کا اپوزٹ ہے آخر لاسٹ۔ نجاح کامیاب، اس کا اپوزٹ ہے فشل ناکامی۔ یہ تھے اپوزٹ ورڈ۔ اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیے اس بٹ میں آپ ہر لیسن میں یہ بٹ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ آپ کو گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز، اس بٹ میں آپ کو ریفرنس لکھنا ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ سینٹینس یا یہ لائن کون سے لیسن کی ہے۔ 6 لیسن ہے، ان 6 لیسن میں سے کسی بھی لیسن کا سینٹینس اور لائن آ سکتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائن کون سے لیسن کی ہے آپ کو پہچاننا ہے۔ جس طرح فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ میں آپ کو ہنٹ بتائی گئی، انشاءاللہ اس بٹ کے آخر میں بھی اس لیسن کا ہنٹ بتایا جائے گا تاکہ آپ کو اس لیسن کے سینٹینس اور لائن پہچاننے میں آسانی ہو۔ دیکھیں یہاں پہ ایک لائن ہے، سینٹینس ہے، ولد ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام۔ یہ ایک لائن ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے۔ جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو آنسر لکھنا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، ہذہ العبارت من الدرس، یہ لائن فلاں لیسن کی ہے۔ اس کے بعد لیسن کا نام لکھنا ہے، اے پی جے عبد الکلام۔ ہر لیسن میں یہی آنسر ہے، صرف فرسٹ لیسن میں آنسر تھوڑا الگ ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اور سکس میں بھی یہی آنسر رہے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ لائن ہے، بعد تخرجہ فی مدراس فی عام 1960 التحق عبد الکلام۔ آپ پہچاننا ہے کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے۔ پہچاننے کے بعد آپ کو آنسر لکھنا ہے، ہذہ العبارت من الدرس اے بی جے عبد الکلام۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی۔ ہنٹ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اور ایک لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کانا عبد الکلام ینتمی الی عائلۃ متوسطۃ من ولایت تمل ناڈو۔ اس کے میننگ کیا ہے ہم کو یہاں پہ وہ میننگ دیکھنا نہیں ہے، صرف پہچاننا ہے کہ یہ لائن کون سے لیسن کی ہے۔ جب پہچانیں گے آپ تو آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے، ہذہ العبارت من الدرس، یہ لائن، ہذہ مانے یہ، عبارت مانے لائن، درس مانے لیسن، یہ لائن فلاں لیسن کی ہے۔ کون سی؟ اے بی جے عبد الکلام۔ اب میں کچھ ورڈز بتاؤں گا ہنٹ کے طور پر جسے آپ کو یاد رکھنا ہے، اور وہ ورڈ کسی لائن میں آ جائے تو آپ کو سمجھنا ہے وہ لائن اور وہ سینٹینس اے پی جے عبد الکلام لیسن کی ہے۔ فرسٹ ون ہے، خود عبد الکلام کا نام ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام۔ 3 یاد رکھیے، ابو الفاخر یہ بھی آ سکتا ہے، زین العابدین یہ بھی آ سکتا ہے، عبد الکلام یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز، اور ایک ورڈ یاد رکھنا ہے، تمل ناڈو، تمل ناڈو یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ورڈ ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ابو الفاخر، جی یہ 3 ورڈ یاد رکھیں، ایک ہے ابو الفاخر زین العابدین، اور ایک ہے عبد الکلام، اور ایک ہے مدراس۔ اور یہ ہنٹ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، کوئی قاعدہ کلیہ، کوئی رول نہیں ہے۔ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی۔ یہ تھی آپ کی بٹ ریفرنس کی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، آنسر دا کوشچن، کوشچن کے آنسر آپ کو
لکھنا ہے. یہ بھی بہت آسان بیٹے اگر آپ پڑھیں گے تو. کوشچن نمبر 1. من نالا بھارت رتن بدم بھوشان. من عربک ہے، اس وجہ سے اس کے سینٹینس الگ رہتے ہیں، اس کے ورڈ الگ رہتے ہیں. من مانے کون، نالا مانے ملا، کس کو ملا. بھارت رتن پدم بھوشن یہ ایوارڈ کا نام ہے. یہ ایوارڈ کس کو ملا؟ تو اس کا آنسر دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، صرف آپ کو نام لکھنا ہے، اے بی جے عبد الکلام. اے بی جے عبد الکلام کو یہ ایوارڈ دیا گیا. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، من ہوا العالم النووی. من ہوا العالم النووی. من مانے کون، ہوا مانے ہے، العالم النووی سائنٹسٹ کون ہے. سائنٹسٹ کون ہے. اس کا آنسر آپ کے بازو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اے پی جے عبد الکلام. اس کا آنسر ہے اے پی جے عبد الکلام. دونوں کا آنسر بھی ایک ہی ہے. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے، متا وضع روحینی فی الفضاء. متا مانے کب، وضع مانے رکھا گیا، روحینی میزائل کا نام ہے، فی کے مانے میں، فضا کے مانے فضا میں، فضا میں روحینی میزائل کو کب رکھا گیا. تو اس کا آنسر ہے دیکھیے، فی شہر یولیو عام 1980. فی کے معنی میں، شہر کے معنی مہینہ، یولیو جولائی، عام معنی سال، 1980. 1980 جولائی 1980 کے مہینے میں روحینی سیٹلائٹ کو فضا میں رکھا گیا. اس کے بعد فورتھ کوشچن ہم کو پڑھنا ہے، متا اصبح عبد الکلام رئیسا لجمہوریت الہند. متا مانے کب، اصبح مانے بنے، عبد الکلام نام، رئیس مانے لیڈر، صدر، لجمہوریت الہند ہندوستانی جمہوری ہندوستانی کے عبد الکلام کب پریزیڈنٹ بنے تھے. ہندوستان کے پریزیڈنٹ عبد الکلام کب بنے تھے. تو اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اصبح عبد الکلام رئیسا لجمہوریت الہند فی 2002. 2002 میں عبد الکلام ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے، اذکر اہم مصنفات عبد الکلام. اذکر مانے لکھیے، اہم مانے اہم، مصنفات کتابیں، عبد الکلام نام. عبد الکلام کی اہم تصنیفات لکھیے، اہم کتابوں کے نام لکھیے. تو یہاں پہ دیکھیے، دو، رحلتی مائی جرنی میرا سفر، اجنحۃ النار اور الہند 2020. یہ تین کتابیں ہیں، یہ تین کتابوں کا نام ہے، یہ تین کتابیں آپ کو یاد رکھنا ہے ان کے نام. تو یہ تھی بٹ لانگ کوشچن آنسرز کی، شاید کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پلیز ہمیں کامنٹ کرنا، ہمیں لکھنا، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اس کے بعد یہ بٹ ہے ون ورڈ کوشچن آنسرز کی. فرسٹ کوشچن ہے، مل اسم الکامل لعبد الکلام. ما کے معنی کیا، اسم معنی نام، الکامل معنی مکمل، عبد الکلام نام. عبد الکلام کا مکمل نام کیا ہے. عبد الکلام کا مکمل نام، ٹوٹل نام کیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آنسر لکھا ہوا ہے، ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام. ہم بہت سے اکثر لوگ ابو الفقیر کہتے ہیں، ابو الفقیر نہیں ہے، ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام، یہ ان کا اصل اور پورا نام ہے. اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، این ولد عبد الکلام. اینا کے معنی کہاں، ولیدہ کے معنی پیدا ہوئے، عبد الکلام نام. عبد الکلام کہاں پیدا ہوئے، عبد الکلام کہاں پیدا ہوئے. اس کا آنسر ہے فی تامل ناڈو. فی کے معنی میں، تمل ناڈو اسٹیٹ کا نام ہے، تمل ناڈو میں پیدا ہوئے. اس کے بعد اور ایک کوشچن ہم کو پڑھنا ہے،
ما کانا لقب عبد الکلام، ما کے معنی کیا، کانا کے معنی تھا، لقب معنی لقب، عبد الکلام کا لقب کیا تھا، یعنی کسی چیز میں مشہور ہونے کی وجہ سے اسی مشہور سے ان کو پکارا جاتا ہے جس میں وہ مشہور ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ عبد الکلام کا لقب کیا تھا؟ اس کا آنسر بازو میں لکھا ہوا ہے، رجل صاروخ، میزائل مین، رجل صاروخ ان کا لقب تھا جس کے معنی ہے انگلش میں میزائل مین۔ اس کے بعد ہم کو آگے پڑھنا ہے، متا توفیہ عبد الکلام، متا کے معنی کب، توفیہ معنی وفات پائے، عبد الکلام نام، عبد الکلام کب وفات پائے، کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ اس کا آنسر یہاں پہ دیکھیے، 27 یولیو 2015، 27 جولائی 2015 میں عبد الکلام کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے، ما اسم ترجمتی حیاتہ الذاتیہ، ما کے معنی کیا، اسم معنی نام، ترجمہ معنی ٹرانسلیشن، حیاتہ الذاتیہ ان کی زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب کا نام کیا ہے، ان کی زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دیکھیے، رحلتی، رحلتی معنی میرا سفر، یہ ان کے زندگی کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے۔ تو یہ تھا ون ورڈ کوشچن آنسرز کی بیٹ، صرف ایک ورڈ میں ہی، یہاں پہ چونکہ نام پورا لکھنا تھا اس وجہ سے یہ بڑا ہے، لیکن پورے آنسر ون ورڈ میں ہے۔ تو چلیے ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے فل ان دا بلانکس، جو جگہ خالی ہے ان کو فل کرنا ہے۔ فرسٹ ون ہے، ولد عبد الکلام فی ڈیش ڈیش 1931، 15 اکتوبر، اس کا آنسر ہے 15 اکتوبر 1931 میں عبد الکلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، ولد رئیس الہند السابق والعالم تمل ناڈو، سابقہ صدر جمہوریہ پیدا ہوئے کہاں پر؟ تمل ناڈو میں، تمل ناڈو میں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، کان عبد الکلام یتمنی الی عائلۃ، یتمنی نہیں ینتمی ہے، یہ ینتمی الی عائلۃ متوسطۃ، عبد الکلام ایک متوسط مڈل فیملی میں زندگی گزارے۔ اس کے بعد فورتھ ون ہے، توفیہ عبد الکلام ڈیش 2015، عبد الکلام کا انتقال ہوا 27 یولیو جولائی 2015 میں۔ اس کے بعد اور ایک سینٹنس ہے، عبد الکلام نال درجۃ الدکتورہ الفخریہ من ڈیش ڈیش مؤسسات والجامعات الہندیہ والاجنبیہ، عبد الکلام کو ہندوستان اور دوسرے ملک کے یونیورسٹیز نے اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، کتنے مرتبہ؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، 3 مرتبہ۔ تو یہ تھی آپ کی بٹ فل ان دا بلانکس۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھنا ہے۔ یہ تھا آپ کا ایک لیسن جس کا نام تھا عبد الکلام، اے پی جے عبد الکلام، جس میں ایک سمری ہے اور پھر کچھ کوشچن آنسر ہے، ون ورڈ لانگ کوشچن فل ان دا بلانکس۔ اس میں کون سے کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے اور کون سے بٹ فائنل ایگزام میں آئیں گے، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو تیار کیے گئے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور پورے ویڈیو کیسے لگے؟ اگر اچھے لگے تو گزارش ہے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹ تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی پڑھ کر 100 مارکس یا 99 مارکس حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔